بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام ربیع الاول اسپیشل، جو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ جس کے اندر آج ہم آپ کے سامنے یہ تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کے نبوت تک کی جو واقعات ہیں، نبوت تک کا جو دورانیہ گزرا، اس کے کچھ جو چند سوالات اس دوران کے کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامی اسکالر ہیں جناب علامہ سلیمان الہی نیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اچھا علامہ صاحب، جیسا کہ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے بچپن سے لے کے نبوت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سلسلہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاکر ہوں القمر ٹی وی کا کہ وہ ہمیں ہر مرتبہ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم خالصتاً اس امت مسلمہ کے سامنے قرآن و سنت کو پیش کر سکیں، وہ خالص دلائل کے ساتھ، کہ جن خالص دلائل میں ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہے۔ تو عبدالمنان قمر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت عطا فرمائے اور ہمت دے۔ آمین آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، ان میں آپ کے والد محترم کا نام تو عبداللہ تھا جی، اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ جی یہ بڑی مشہور ایک بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو والدین ہیں وہ مسلمان تھے، مگر اس کے متعلق جو جامع اور صحیح جو روایت ملتی ہے اور سند ملتی ہے وہ یہی تھا کہ وہ دونوں ہی مسلمان نہیں تھے، بلکہ دین ابراہیمی پر فوت نہیں ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے۔ جب اللہ کے رسول کو نبوت عطا کی گئی تو نبوت کو عطا کرنے سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے سارے، اور جو ان میں سے دین ابراہیمی پر تھا وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان تھا، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ اگر وہ خالصتاً دین ابراہیمی پر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جو دین ابراہیمی کے علاوہ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشرکین تھے، بت پرست تھے، تو وہ تو قطعاً اسلام میں داخل بھی نہ ہوا، اور اس کے لیے جنت کا ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ خیر، یہاں بات جو ہمارے علماء اور سلف صالحین کہتے ہیں، تو یہاں ہمارا خاموشی بھی اختیار کرنا بنتا ہے کہ ہمارا تعلق صرف جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی سے ہے۔ جی جی، بات صرف اتنی بات لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کافر کے گھر پیدا ہو گیا، تو میں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے گھر اگر بیٹا کافر پیدا ہو سکتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اگر کافر کے گھر پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ جد الانبیاء ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا باپ جو آزر ہے وہ بھی تو کافر ہی تھا، جی، اور اللہ نے اس کو بھی نہیں بخشا، اور باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بھی برات کا اعلان کر لیا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، وہ کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں، قیامت تک کوئی ہستی اور شخصیت اور کوئی ذات اللہ کے نبی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ اسی کے گھر میں پیدا ہوگا جو خود مسلمان ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے والدین کا کردار کیا تھا، وہ با کردار لوگ تھے۔ اس طرح آپ کی والدہ بہت نیک اور صالحہ خاتون تھی، مگر ان کے متعلق حتمی ابھی تک کوئی اس کے متعلق مستند اور صحیح روایت روح زمین پر نہیں آئی جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ وہ دونوں مسلمان تھے۔ خیر، باپ کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جب اس روح زمین پر ہوئی تو آپ کی والدہ جو ہے آمنہ یہ کہتی ہیں، ساری بات ہے کہ یہ اس وقت حالت مفلس میں تھے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اتنے امیر نہیں تھے، صاحب حیثیت نہیں تھے، جی، تو والدہ چونکہ اس وقت تھی بھی سفر پر، جی، ٹھیک ہے نا جی، تو اس وقت جو ہے نا عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ یہ جو دائیاں ہیں یہ کسی امیر گھرانے کے بچے کو گود لیتی تھی، اور اس کے لیے رضاعت کا جو ہے نا اظہار کرتے تھے کہ ہم اس کو اپنا دودھ پلائیں، اور ان کے پاس پھر اس وقت کے اونٹ بھی بڑے جو ہے وہ مہنگے ترین اونٹ ہوتے تھے۔ جی جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جب بھی کوئی اندر آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ حالت گزیر جو ہے نا اتنی مضبوط نہیں ہے، اور مالی اعتبار سے اور فائنینشی طور پر یہ اتنی سٹرونگ پارٹی نہیں ہے، یہ ان کی والدہ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، تو وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، ان بدقسمتوں کو اور بدبختوں کو کیا علم تھا کہ یہ کون سی ذات اور کون سی ہستی، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا کہ میں محمد کو گود لوں گی اور میں دودھ پلاؤں گی۔ اور مشہور اس کے متعلق یہ واقعہ ہے
کہ وہ جس اونٹنی پر آئی تھی وہ بہت حالت گزیر میں تھی، اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، لیکن جب وہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گود لیا اور اس کے اوپر بٹھایا، تو پھر اس کی اونٹنی حلیمہ رضی اللہ عنہا، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو ہے وہ ان تمام عرب کی دائیوں سے زیادہ تیز جو ہے وہ دوڑتی ہوئی گئی۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا چناؤ اصل میں رب کی سلیکشن ہے، جی جی، لیکن چوز تو اللہ نے کرنا ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان کی بھٹیوں میں سے گزارتا بھی۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جی پیدائشی جو ہے نبی تھے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ اللہ کے رسول کا تو وہ جو ایک تارا چمکتا تھا، یہ خیر معاذ اللہ یہ موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جن کا شریعت اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ جی اچھا، اسی والے سے علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کون سے ایسے واقعات ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرارتی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول ایسی جو ہے وہ مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے جو ہم یہ کہتے ہیں محمل، ایسی مجلسیں جو ہے معاذ اللہ جو فحشی پر مبتلا ہوں، یا ایسے آپ کو تمہیں نوجوان طبقہ جو بچپن کے بچے ہیں بعض وہ بڑی بڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ رسول قدرتی طور پر ایسی مجلسوں سے دور رہتے تھے۔ بلکہ یہ مشہور واقعہ آتا ہے اللہ عالم مراد و علم معتم و اکمل کے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو ملتے تو ہیں مگر وہ مستند نہیں ہیں جی، لیکن وہ کہنا کہ اللہ رسول کا ایک دفعہ دل بھی کیا کہ میں ابین کے ساتھ جاؤں کچھ جو ہے نا کھیلنے کے لیے، کوئی ایسی جو ہے نا کھیل تھی یا میں کچھ دیکھنے کے لیے جاؤں، تو اللہ رسول وہاں بے ہوش ہو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کا یہ ماحول پسند نہیں آیا۔ تو یہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے واقعات ہیں۔ اصل میں بچپن بھی جناب محمد رسول اللہ کا حسین تھا جس کی کوئی مثال وہ زمین پر نہیں ملتی۔ یہ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی پاک تھا۔ ویسے تو لڑکپن تک یعنی جب بندہ بالغ ہی نہیں ہوتا تو وہ تو ویسے ہی مرفوع قلم ہے، جی جی، پر نبی تو پھر نبی ہے، رسول تو رسول ہے اور پیغمبر تو پیغمبر ہے۔ یا عام دنیا کے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے خیر والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ ایک بچہ جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا مرفوع قلم ہے، تو اس پر کوئی بھی قلم نہیں اللہ کا لکھتا، کیوں کہ وہ بالغ نہیں ہے۔ جب بالغ ہو جائے تو پھر لکھنا شروع کر دیتا۔ جی جی، تو بچپن تو ویسے ہی بچپن ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت تھی دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے کی، وہ کیا واقعہ ہے ان کی کفالت؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے دادا عبد المطلب بن رئیس تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیت اللہ کے جو ہے متولی تھے جی، اور باقاعدہ وہ ستو پلاتے تھے حاجیوں کو، جی اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کا جو ہے نا بڑا ایک مقام تھا، رئیس کو عام متولی بیت اللہ کا کعبہ کو ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ صحیح بات، حتیٰ کہ آپ نے وہ ابرا کے ہاتھیوں کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے جی، جو مشہور ترین ہے کہ وہ تو اونٹ کھول کے لے گئے تھے عبد المطلب کے آپ کے دادا کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو جو یہ بات کرتا ہے نا کہ میں اس بیت اللہ کو گرا دوں گا یا اس گھر کو میں مسمار کر دوں گا، تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی تجھے روک لے گا، یہ اس کا تیرا معاملہ ہے، مگر میرے اونٹ میرے واپس کر دے، اس میں عبد المطلب تیرے سے مقابلہ کروں گا، کمزور نہ سمجھنا۔ یعنی یہ پورا ایک جو ہے نا وہ روب تھا، دبدبا تھا، اس نے اونٹ واپس کر دیے، لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھیوں کا جو حال ہوا، اور پھر وہ جو ابابیل، یہ ایک مشہور ترین ہے جی، ابابیل کو پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل تو ایک جو ہے نا ان کا پرندوں کا جو جھرمٹ تھا اس کو ابابیل کہا گیا ہے۔ اچھا، جرمٹ کو جو گروہ آیا تھا، جو پورا کا پورا ایک جو ہے نا وہ اللہ نے جھرمٹ بھیجا تھا نا پرندوں کا، اس کو ابابیل کہا گیا۔ ابابیل ویسے روز میر پر کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل تو جھرمٹ کا نام ہے اجتماعیت کا، صحیح ہاں جی، اور اس پرندے کا نام ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے مستند روایت کے ساتھ اس پرندے کا اصل نام کیا تھا۔ بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو ایک چھوٹی سی کنکری جو اس ہاتھی پر پھینکتے تھے تو وہ بھس ہو جاتا تھا۔ خیر عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، جب وہ فوت ہو گئے تو پھر ابو طالب کا جو مشہور واقعہ ہے، میں خیر اس کے متعلق مستند روایت میرے نزدیک تو نہیں آئی ہے، میں یہ آپ کو واحد ایک بات بتانے لگا ہوں کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی جو کفالت ہے وہ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کی تھی، اور زبیر مسلمان تھے اور دین ابراہیمی پر تھے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی یہ بھی ایک مشہور کہا جاتا ہے کہ جی اگر ابو طالب تھا تو پھر اس کا مطلب نبی کی کفالت کافر نے کی ہے، یہ بات ہی ایسی نہیں ہے، زبیر بن عبد المطلب نے کی ہے، خود یہ مشہور ہے تمام مکاتب فکر کے اندر کہ ان کا ایک پاؤں خراب تھا، اور کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ تو اللہ کے رسول نے تو خود جو ہے ابو طالب کے گھر کی پرورش کی ہے کہ 9 سال کے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا تو پرورش کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ روایت کو مستند نہیں ہے، یہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ہسٹری اور ایسی تاریخ ہے جس کو مسخ کر دیا گیا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض جو اسلام دشمن پارٹیز ہیں وہ ان کا حملہ ہے کہ ایسے واقعے کو مشہور کر دیا جائے جس میں یہ ثابت ہوگا نہیں کہ اللہ کے رسول کی پرورش زبیر بن عبد المطلب نے نہیں بلکہ ابو طالب نے کی ہے، بلکہ ابو طالب کے گھر کی کفالت اللہ کے نبی نے کی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عام ذات نہیں تھی۔ صحیح۔ اچھا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی جو ہے نمایاں کوئی خصوصیات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا جوانی میں بھی باقاعدہ ایک الگ جو ہے وہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی لوگوں سے اللہ کے رسول جو ہے نا جھرمٹ میں نہیں رہتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں شرک ہوگا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں جی پارٹیز میں اور جھرمٹ میں اللہ کے رسول اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول الگ اپنا وقت گزارتے تھے، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ غار ہرا مشہور ہے کہ غار ہرا میں اللہ کے رسول نے اپنا توشہ بھی لے جانا، کھانے پینے کا سامان بھی، اور کئی کئی دن اللہ کے نبی نے وہیں گزار لینے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے متعلق مشہور واقعہ ہے، اور خیر نبوت سے پہلے کا واقعہ اور جوانی کا واقعہ ہے۔ جب جو حجر اسود کو رکھنے کا جب موقع آیا تو کافروں نے کہا کہ بھائی وہ چونکہ جھگڑا تھا چاروں گروپوں میں، نہیں ہم نے رکھا ہے، نہیں ہم نے رکھنا، نہیں ہم نے رکھنا، انہوں نے کہا یار ہم چاروں کو قبائل کو چھوڑو، ہم اس قبیلے کی بات کریں گے، اس بندے فرد کو لے کے آؤ وہ جن چاروں قبائل میں شامل ہے، یعنی ان کا رئیس نہ ہو۔ تو سب نے پھر کائنات کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا کہ محمد کو لے آؤ، کیونکہ محمد سب سے زیادہ سچا اور سچا ہے اور کھرا ہے، اور محمد سب سے زیادہ پاک باز ہے، اور کر جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبر۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جوانی بھی اتنی پاک اور اتنی حسین تھی کہ جس کی روح زمین پر قیامت کو مثال ملتی نہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منگوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کی کوئی مثال قیامت تک مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نبوت سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کو مقام دیا تھا جوانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلو ایک قبیلے کے رئیس کو پکڑا دیا، دوسرے قبیلے کے تیسرے کے چوتھے کے، اور آپ نے فرمایا تم چاروں اس طرح پکڑ لو، اور وہ حجر اسود کو اللہ کے رسول نے خود اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ یہ محمد رسول اللہ کی جوانی ہے، سارا جھگڑا ہی سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا، اور اللہ نے وہ حجر اسود اپنے نبی کی ذات سے رکھوایا ہوا۔ اس سے بڑی کوئی مثال قیامت تک نہیں ملتی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کتنی پاک ہے کہ روح زمین پر دنیا کے کافر بت پرست عرب والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی قسم دیتے ہیں کہ نہیں محمد کو بلاؤ، محمد سے بہتر کوئی پاک باز نہیں، اور سب سے بہترین وہی کام کرے گا، جو فیصلہ کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب، اسی سے جیسے آپ نے بتایا صادق اور امین کا لقب جو مشہور ہوا وہ کیسے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صادق تو اس طرح تھے کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور کافر جو اللہ کے رسول کو بس اپنی مانتے رکھوا دیتے تھے، اللہ کے رسول کما حقو یہودی بھی نصرانی بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو لات منات عزا حبل کو ماننے والے تھے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پارا مانتے رکھوا دیتے، ان کو معلوم ہے محمد سے زیادہ کوئی ایماندار روح زمین پر ہے، حتیٰ کہ وہ تو جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کرنا تھا تو اس سے پہلے اللہ کے رسول کا سوال یہی تھا اپنے آباء و اجداد کو بلا کر اور مکے کے باقی لوگوں کو بلا کر، ہر وجدتمونی صادقاً او کاذبا، اللہ کے رسول میں تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالوں میں کیسا پایا ہے؟ آپ نے سچا پایا کہ جھوٹا؟ تو روح زمین پر سارے کافروں نے بیک زباں ہو کر کہا تھا صادقہ ہے محمد، تجھ سے زیادہ سچا ہم نے اس روح زمین پر کسی کو نہیں پایا، اور تجھ سے زیادہ حیا، جو حیا تیری آنکھوں میں تھی ہم نے عرب کی کسی باکرہ لڑکی کی آنکھوں میں بھی حیا نہیں دی۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی حیا کی گواہی بھی مشرکین مکہ نے دی کہ جتنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا والا تھا اور جتنا باحیا تو تھا، اور جو کریکٹر اور کردار اور سیرت تیری نہیں ہے وہ روح زمین پر تو کسی باکرہ عورت کی بھی نہیں تھی، باکرہ کنواری لڑکی اس کے اندر بھی وہ حیا نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صادق اور امین تو روح زمین پر عرب کے اندر اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی کو وہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ خود چور اور ڈاکو تھے، زانی اور شرابی تھے، اور وہ قتل و غارت ان کے ہاں عام تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے۔ تو اس لیے جو ہے نا منہج پر چلنے والا انسان ہے وہ جھوٹا ہی ہوگا، سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو اللہ نے خود ہی محفوظ رکھا، اور اللہ کے رسول نے ہر مجلس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی سب سے اعلیٰ ترین جوانی تھی۔ تجارت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کردار تھا؟ یہ تو دیکھیں جی ہماری پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی وہ جو اردو کی کتابیں ہیں، بلکہ اسلامیات کی کتابیں، اس کے اندر بھی یہ واقعہ مشہور تھا، دینیات اس کو کہا جاتا تھا پہلے اس کا نام، کہ جس میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، یعنی ان کا مال بیچ کر آتے تھے، تو مشہور واقعہ میسرہ جو ان کا غلام تھا وہ شام میں آپ کے ساتھ گیا باقاعدہ، اور باقاعدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اس نے آ کر گواہی دی کہ اس سے زیادہ تو ایماندار اور سچا اور سچا تو کھرا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، یہ تو مال کو جو ہے تجارت کو اصولوں کی بنیاد پر کرتا ہے اور کھرے طریقے سے، یعنی بالکل سچل کاروبار ہے،
اس پر پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور پھر اللہ کے رسول اتنے حیا والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے نگاہیں اٹھاتے نہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا اس سے زیادہ حیا والا کون ہے، میرے لیے اس سے بہتر خامد روح زمین پر میرا شوہر کون ہو سکتا ہے. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کی اس تجارت کی بنیاد پر ہی، اللہ کے رسول کی ایمانداری کی بنیاد پر ہی، سچے اور سچے اور کھرے ہونے کی بنیاد پر اور صاف گو ہونے کی بنیاد پر، کہ صاف گوئی کے ساتھ اللہ کے رسول تجارت کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کو پرپوز کرتی ہوں اے نبی، اے محمد، میری طرف سے آپ کا پرپوزل ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی. امیر ترین خاتون تھی، حجاز قبیلے کی متمول خاتون تھی. یہ مشہور ہے کہ ان کے خیمے کو جو میخیں ٹھوکی جاتی تھی وہ بھی سونے کی ہوتی تھی. وہ عام امیر خاتون تھی، لیکن اللہ کے رسول کو کوئی خوشی نہیں ہے. اللہ کے رسول فوراً جیسے آج کے دنیا کے اندر کسی کو کہہ دے کوئی اتنی امیر خاتون، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم کہیں گے سو بسم اللہ جی، اس تو بہتر کی گل. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بڑوں سے بات کرو. جی جی. تو اللہ کے رسول نے وہ پھر پرپوزل قبول کیا. جی یہ تجارت تھی جناب محمد رسول اللہ. اسی تجارت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. بلکہ تجارت جو ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا گیا، امین الامہ کا لقب کیوں دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ انہوں نے گواہی اللہ کے رسول کی تجارت کی کیوں قسم کھا لی کہ نہیں جو محمد کہتے ہیں وہ سچا ہے. کیونکہ وہ بندہ مکر گیا تھا نا، جی جی، جو اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ تجارت کی، بے کر لی وہ یعنی باقاعدہ، تو وہ مکر گیا جی نہیں میری تو ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی نہیں، کوئی گواہ لاؤ محمد. اللہ کے رسول کی تو یہ گواہی بنا دیکھے ہی ابو عبیدہ بن جراح نے دے دی. آپ نے فرمایا امین الامہ، یہ امت کا امین ہے. یہ لقب ان کو ملا اس وجہ سے کہ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی مثال ہوئے زمین پر، اور صحابہ نے جو پھر اللہ کے رسول سے تجارت سیکھی، اللہ نے ان کی تجارتوں کو بھی قرآن کے اندر بیان. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے صحابہ کی تجارت روح زمین پر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی. کیوں؟ وہ تجارت سیکھی کس سے تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت ہے، اس کی کوئی مثال ملتی ہے روح زمین پر، جس کے اندر صحابہ کی تجارت کی کوئی مثال نہیں، بدل ہی نہیں ہے. وہ کس سے سیکھی ہے؟ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کی طرف دیکھ کر انہوں نے سیکھی ہے. یہ مثال ہے کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، جو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہوئے سارا کام کیا. تو اللہ پاک نے یہ سلسلہ اپنایا. جی اچھا علامہ صاحب، کیا نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی توحید اور پاکیزگی کی مثال تھی؟ یہ اس کی توحید اور پاکیزگی کی تو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ لا تنادوا صاحب کے پاس اللہ کے رسول نہیں جاتے تھے، نہ یہ اللہ کے رسول کے متعلق یہ روح زمین پر کوئی ایسی جھوٹی روایت نہیں ملتی جس میں ثابت ہو کہ اللہ کے رسول بتوں کے پاس چلے جاتے تھے، نہ اللہ کے رسول غلط مجلسوں میں بیٹھتے تھے، نہ اللہ کے رسول یہ کافر نوجوانوں کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، نہ اللہ کے رسول کی اتنی دوستیاں تھیں. ہم یہ ہمارے ہاں تو بے جا اور فضول دوستیاں ہوتی ہیں نا، نوشر بازی کے لیے، چوک چوراہوں میں کھڑا ہونے کے لیے. کیونکہ یہ نوشر بازی آج سے نہیں ہے، یہ ازل سے لے کر اب تک چلتی رہتی. کیونکہ مکہ میں یہ ہوتا ہی یہی تھا، عباش تھے، گنڈے تھے وہ، ہاں جی، اور رشتوں کے لٹیرے تھے، تو وہ بھی یہی کرتے تھے چوک چوراہوں میں. لیکن اللہ کے رسول اس وقت، جیسے میں نے آپ کو غار ہرا کا واقعہ سنا کہ اللہ کے رسول غار ہرا میں کیوں چلے جاتے تھے؟ اتنا وہاں بیٹھنا، اللہ کے رسول کا کئی کئی دن وہاں گزارتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے طرح رہ کر اس غار کے اندر. یہ بلکہ یہ واقعہ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر سے اپنا توشہ لے جاتے تھے. یہ نکاح کے بعد کی بات ہے، تو نکاح سے پہلے محمد رسول اللہ کی ذات کیا ہو؟ اگر جاتے ہوتے تو ثابت ہوتا نا کہ اللہ رسول بتوں کو پاس چلے جاتے تھے، اللہ کے رسول بتوں سے مانگتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول اس چیز کو پسند کرتے نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مواحد نہ ہوتے تو پھر اللہ کے رسول اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے. حالانکہ نبوت نہیں ملی، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی جا کر، تو اللہ کے رسول اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگتے بھی، لیکن اللہ کے رسول ان چیزوں سے گریز کرتے تھے. اور آپ کے آباء و اجداد نے آپ پر اس بارے میں ظلم بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کو وہ ماں باپ یہی سمجھتے بچہ ہے یار، خود ہی جب بڑا ہوگا سیکھ جائے گا. تو وہ نہیں اللہ کے رسول کو انسسٹ کرتے تھے، مجبور فورس کرتے تھے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ چلیں. بلکہ اللہ کے رسول نے اگر کہیں جانے سے منع کر دیا تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سختی بھی نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول شروع سے ان مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھے، اللہ کے رسول پاک رہے ہیں. اچھا آج کا جو یہ باقاعدہ رحمۃ للعالمین میں بھی ہے. ہاں جی جناب سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کی گواہی دی. ویسے تو یہ بڑا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت باسادہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ویسے تو میں ان لوگوں پر حیران، ان مکاتب فکر پر، یہ اسکول آف تھاٹس پر، یہ پہلے چندہ ہی 12 وفات کا مانگتے تھے. یہ تو اب آ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوش عطا کر دی ہے، ان کو یہ سمجھ گئے ہیں 12 وفات، ہم خود ہی وفات کو ثابت کرتے ہیں، ہم تو جب کہ اس کے قائل ہی نہیں ہے وفات کے. اب وہ 12 ربیع الاول کا چندہ مانگتے ہیں. یعنی ان کو معاذ اللہ کیسے یہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں، نبی کی ذات پر اپنی جیب سے نہیں لگاتے، پھر بھی مانگ کر لگاتے ہیں. اور پنجابی کا محاورہ نہیں ہونا کہا جی کہ جنہیں آپ کھاتا مانگ کے انہیں منگتا مارے ٹنگ کے. یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کی ولادت باسادت ہی منانی ہوگی مانگ کے معاذ اللہ.
کہ जेब से लगाओ चाहे 10 रुपये भी हैं, अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत और अकीदत अल्लाह के रसूल से इतना इश्क है जी, यही इनको बंदा कहते कि तू आशिक अपनी माँ का, अपनी भैन का, अपनी बेटी का, तो गल पै जाएंगे या आपको कत्ल करने तक जाएंगे। तो नबी के लिए इतना घटिया लफ्ज़ है कि तुम नबी के आशिक, और नबी इसका मतलब तुम्हारी माशूक है, तो बना उसबिल्लाह माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी है। इन लोगों को अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बहरहाल इस पर जो है वो दो शंबा जो है रसूलन की 9 रबीउल अव्वल की, लेकिन अगर वो कहते हैं कि देखा जाए ना कहते हैं चांद की जो है वो तारीखों को, तो उससे 8 रबीउल अव्वल साबित होता है। लेकिन खैर इसके मतलब जो है ना उम्मत का इस चीज़ पर कसरत का इजमा यही है कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की पैदाइश थी, 571 ईस्वी बनती है। यह अबू पाशा फल्की का हवाला मौजूद है बाकायदा, और जो है ना जनाब सलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह ने भी इसको आगे जाकर उसको अंदर बयान कर दिया, जो रसूल की उन्होंने सीरत पर किताब लिखी। सही। आज के नौजवान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक हासिल करना चाहिए? देखिए जी कि नौजवानों को मालूम नहीं है, नौजवानों को तो मालूम नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या, इनको तो पता ही नहीं है। मेरे ख्याल मेजोरिटी को तो अल्लाह के रसूल के शायद बाप दादा वगैरह के नामों का इतना जल्दी इल्म नहीं है, कुछ हल्का हबाब को इल्म है, लेकिन कर जवानी तौबा करदन शेबत पैगम्बरी, तो मिसाल बकायदा कि असल इबादत जवानी की है और वो शेबत पैगम्बरी, पैगम्बरों का शेवा है जी, देखे ना जी। और असल तो जलवत है, मैं आपसे डरूंगा, मैं दुनिया के और इंसानों से डरूंगा, मैं फिर मुझसे ज़्यादा कमबख्त और बुज़दिल कौन है कि दुनिया के इंसानों से मैं डरता हूँ, मैं अल्लाह से नहीं डरता। असल तो खलवत है जो पाक होनी चाहिए। जब तन्हा बैठा हो तो रसूल ने फरमाया मोमिन का तो उस वक्त अल्लाह देखता है उसको कि अब ये कैसा है, कि आज़ादी में ये कैसा है, कि अब ये कुछ करता है कि सिर्फ मेरा ही रहता है। तो कायनात के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर अल्लाह के रसूल की वफात तक रूए ज़मीन पर जो मिसालें मिलती हैं, और यही हमें कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रोल मॉडल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। देखो ना अल्लाह के रसूल की जवानी ऐसी जैसे आज के नौजवानों की है, और झूठा इश्क का दावा करने वाले लोगों की है। माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल का, देखो जी मैं तो हैरान हूँ कि मैं मुहिब भी हूँ, मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है, पर मैं अल्लाह के रसूल की नहीं मानता, मैं अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, की नहीं मानता। तो फिर तो शरीयत की उसूल है, डू आई रियली बिलीव दैट मोहम्मद इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, क्या हमें ये यकीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, क्या ये यकीन है? मैं 99% दावा करता हूँ अल्लाह की कसम, इनको यकीन ही नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी है। ये सर्व हालो इमोशंस होगा ना, खाली जज्बाती नारे हैं। अगर इनको यकीन हो तो मुसलमान मिट सकता है, मर सकता है, लेकिन दाढ़ी कभी नहीं मुंडवाएगा। मुसलमान मिट सकता है, मर सकता है, मगर वो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक ईसाइयों का फॉलोवर नहीं होगा, बल्कि इस्लाम के मुताबिक अपनी शुबात बनाएगा, वज़ाकता बनाएगा। मुसलमान मर सकता है, मगर उसकी रस्म रिवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुताबिक होंगी, क्योंकि राज अल्लाह का, रिवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत नाज़रीन गिरामी आज का प्रोग्राम जो कि बहुत ही खूबसूरत हुआ। अल्लामा सुलेमान साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे सवालों के जवाब दिए, और सीरत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर जवानी तक का जो सफ़र था उसको बड़े अच्छे आसान अंदाज से बयान किया है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम इनको हक़ाइक़ की दुनिया में ये बातें समझें और समझने की कोशिश करें तो ज़रूर हम अपनी इस्लाह कर सकेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अगर हम चलें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। इस तरह के मज़ीद इल्मी प्रोग्राम देखने के लिए आप अलकमर टीवी को ज्वाइन करें और रोज़ाना देखें ये रबीउल अव्वल का स्पेशल प्रोग्राम रात 8 बजे, और दोस्त अहबाब को भी इसकी दावत भी दें और लोगों तक पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।